السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بے دین عورت کے بارے میں بھی کچھ سن لیجئے۔ بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون نہیں مل سکتا۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے۔ ویسے یہ پکی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت کڑواہٹ ضرور ہوتی ہے۔ کیوں کہ تعلق ہی ایسا ناز و انداز کا ہوتا ہے۔ تاہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ شریعت نے کہا ہے اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کیجیے۔ جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سختی سے بات کیجیے تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرأت نہ ہو۔ آج کل کی فیشنیبل عورتوں کا معاملہ الٹا ہے۔ خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کڑواہٹ سمیٹ کر آ جاتی ہے، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی سمیٹ کر آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اس کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی بھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ کئی عورتیں تو بد زبانی اور بدگمانی ہی کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے۔ شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ محرم مرد سے بات کرو تو نرمی سے، غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو کڑواہٹ سے، سختی سے۔ فرانس کے جو بڑے بڑے دانش مند گزرے ہیں، کسی کا قول ہے، کسی نے لکھا ہے کہ عورت سارے دن میں ایک مرتبہ اپنے خاوند سے نرمی سے بات کرے، جس نرمی سے وہ پڑوسی مرد سے بات کرتی ہے تو گھر آباد رہے۔ اسی طرح ایک مرد پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے وہ پڑوسی عورت کو دیکھتا ہے تو بھی گھر آباد رہے۔ یعنی آج کل معاملہ الٹا ہو گیا۔ اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ اسی طریقے پر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طریقے سے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، اسے حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جب دونوں میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو دونوں کے گناہ ان کی انگلیوں سے دھڑا دھڑ گرتے جاتے ہیں۔ جیسے میں مثال لے رہا ہوں، جیسے نل کھولو تو پانی کیسے نیچے بڑا اور زیادہ پانی ہو تو کتنے زوروں سے پانی آتا ہے، نکلتا ہے، اسی طریقے سے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سارا مضمون میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 5 صفحہ 178 سے لیا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو میری کتاب بکھرے موتی اپنے مطالعے میں رکھیے۔ 12 جلدیں آ گئی ہیں۔ ساری دنیا سے تقاضے ہیں کہ اور جلدیں بڑھاؤ، لیکن اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا۔ قرآن شریف کا کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ 12 جلدیں ہیں، کہیں سے خرید لیجئے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، کئی چیزیں اس میں آپ کو اصلاح کی ملے گی۔
اب جو ہے آج کا سبق آپ کا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو اور مسکراؤ تو اللہ بھی مسکرائے گا. اللہ کو تو ہنسائیے نا آپ, اللہ کو خوشی ہوتی ہے. دوسرا سبق آج کا یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ پڑھ لو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جب میں نے معاف کر دیا. یہ ساری حدیثوں کے حوالے سینکڑوں مرتبہ میں اپنے بیانوں میں دے چکا ہوں. اب حوالے مجھے یاد نہیں ہیں, میں نے میری کتابوں میں لکھ دیے ہیں, وہاں دیکھ لیجئے, اور حوالے میں نے دے دیے ہیں, وہاں دیکھ لیجئے آپ. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے, آمین. اب میں پڑھا رہا ہوں, اتنا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے ایک مرتبہ بچھو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا. اب حدیث سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا تو کسی بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کاٹ لیا, ڈنک مارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی لعنت بچھو پر, خدا بچھو پر لعنت کرے, نہ نمازی کو بخشے نہ غیر نمازی کو. یا یہ کہا کہ نہ نبی کو بخشے اور نہ غیر نبی کو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا نمک اور پانی منگا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس جگہ پر کہ بچھو نے کاٹا تھا, ڈنک مارا تھا, اس جگہ ڈالتے رہے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ پڑھ کر انگلی پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دم کرتے رہے. یہ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا لیا, اپنے چپل لے کر اس بچھو کو مار دیا. یہ حدیث بیہقی میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اگر ایک طرف حیوانات نے آپ کو سجدہ کیا اور پتھروں نے سلام کیا ہے تو دوسری طرف بچھو نے آپ کو کاٹا بھی ہے. پہلی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت تھی, تو دوسری صورت آپ کی بشریت کی دلیل تھی. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مبارک اور ملعون کی تقسیم حیوانات میں بھی موجود ہے. حیوانات فطری طور پر موذی ہے, تکلیف دینے کے لیے ہے, ان کی ایذا کے لیے, تکلیف دینے کے لیے شعور شرط نہیں, یہ ان کی فطرت میں ہے کہ سانپ کاٹے گا, بچھو کاٹے گا, ان کی فطرت میں ہے. جب ایک بے شعور بچھو اپنی فطرت کی وجہ سے ملعون ہو سکتا ہے تو ایک انسان جو سمجھدار ہے اور عقل مند ہے اپنے اختیاری فعل پر یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے ملعون کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی وہ بچھو تو بیچارہ کوئی مکلف نہیں ہے, ملعون بن گیا کہ حضور کو تکلیف پہنچائی. ایک انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے بھائی,
زبردست عقل دی ہے، پھر بھی گناہ کرے، پھر بھی جو جھوٹ، اسی لیے جھوٹے پر لعنت ہے، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ بیوی کو صحبت کے لیے شوہر بلا رہا ہے، بیوی نہیں آ رہی ہے، فرشتے بد دعا کرتے ہیں، لعنت ہے۔ یہ جو لعنت ہے نا، کہ جب بچھو غیر مکلف ہے اس پر لعنت پڑی تکلیف دینے کی وجہ سے، تو انسان تو مکلف ہے، عقل مند ہے، بڑے بڑے ہوائی جہاز اڑاتا ہے، اللہ کے احکامات توڑے گا تو یہ بھی ملعون بن جاوے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملعون بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے دین کو، ساری سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو خود درست فرما لیا کرتے، اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنے کپڑے خود سی لیتے، اور اپنے گھر میں سب کام کاج کر لیا کرتے تھے جیسا تم سب لوگ کر لیتے ہو۔ اور فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہی تھے، اپنے کپڑوں کی جوئیں تلاش کر لیتے، اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے، اور اپنی ضروریات کو خود انجام دے لیتے تھے۔ گھریلو سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے، کہ بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں، بیٹھ کر کپڑوں کے اندر سے جوئے بھی نکال لیتے ہیں، اور کپڑے بیٹھ کر سی بھی لیتے ہیں۔ مائیں کہتی کہ ہم کر لیتی ہیں، حضور فرماتے کہ نہیں، تم اپنے کام کاج میں رہو، میں میرا کام خود کر لوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے وہ ترمذی شریف میں ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اتنا بڑا آدمی اور اپنے گھر کا بکری کا دودھ خود دو لیتا ہے، جوتے خود ٹھیک کر لیتا ہے، گھر کے سارے کام، پانی لانے کی ضرورت پڑتی باہر سے پانی بھی لے آتے، اور اگر کوئی بھی کام پڑتا ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں کہتے کہ آپ تشریف رکھیں، میں لے آتی۔ نہ، تم اپنا کام کرو، کہ تم بھی انسان ہو، تم بھی تھکتی ہو، کوئی بات نہیں، میں تمہارے کام میں ہاتھ بٹاؤں۔ سفر میں جاتے مشورہ ہوتا کہ کس کے ذمے کیا کام ہے، تو سب سے مشکل کام جو ہوتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لیتے، اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا جنگل میں جا کر لکڑیاں چن کر لانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے اور جنگل جا کر لکڑیاں چن کر لاتے۔ یہ نبوت کی شان تھی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، میں نے حوالہ دے دیا۔ آج تو میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبداللہ القائم بحق اللہ
ما ضاق امر الا فرجہ اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پارٹ 2. اب حدیث سنیے. ابو حازم روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ بات کی تو وہ مارے خوف کے کانپنے لگا، ڈرنے لگا کہ پتہ نہیں مجھ پر کیا حال آئے گا، پتہ نہیں مجھ پر کیا ظلم ہوگا، کیا مجھے کہا جائے گا، نکال دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا لڑکا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی. میری ماں بہت غریب تھی، میرا باپ بھی بہت غریب تھا، سوکھا ہوا گوشت کھا لیا کرتی تھی، کبھی کھانا بھی نہیں ملتا تھا. میں قریشی عورت کا لڑکا ہوں، تم گھبراؤ مت. یہ حدیث ابن جوزی نے لکھی ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. بادشاہوں کے درباروں میں مخاطبوں پر جو رعب پڑتا ہے وہ ان کی شاہانہ سطوت اور شوکت کا اثر ہوتا ہے کہ یعنی بادشاہ ٹپکتی ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بڑا ہوں. جیسے آج کل کسی کو اگر تھوڑا سا پیسہ مل گیا یا تھوڑا کسی کو کوئی اقتدار کی تھوڑی سی زندگی مل گئی، اقتدار کے زمانے کی غلطیاں آدمی کو زندگی بھر بھگتنی پڑتی ہے. اور یہاں اس کمال سادگی میں جو رعب تھا وہ آپ کی کمال عبدیت کا اثر تھا. جب عبدیت کامل ہو جاتی ہے تو اس کا رعب صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں رہتا، وہ بادشاہوں پر بھی پڑتا ہے بلکہ حیوانات پر بھی اس کا اثر پہنچتا ہے. سیدھی سادی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بھی سوار ہو جاتے، صوف کا بنا ہوا کپڑا بھی پہن لیتے اور غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے. جنگ خیبر میں نے آپ کو ایک گدھے پر سوار دیکھا جس کی باگ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ سیدھی سادی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے. اللہ بہت مال دے، بہت اقتدار دے تو آدمی آپے سے باہر نہ آئے، آدمی میں تکبر نہ آئے. فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور ایک جملہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کہ اکیلے اللہ نے میری مدد کی. تواضع کا یہ حال تھا کہ اکیلے اللہ نے میری مدد کی. فرمایا کرتے تھے میں بادشاہ نہیں ہوں، میں نبی ہوں. اس لیے عبدیت والی زندگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. سیدھی سادی زندگی، کسی پر ظلم نہ کریں. آج کل شوہر ہوتے ہیں، بیوی ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے. باپ ہوتا ہے، بچے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کوئی لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. بعض آدمی ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھی ان کے سامنے رائے دیتے ہوئے جھجکتا ہے. سمجھ لو کہ اگر ہمارا ساتھی
یا ہماری بیوی ہم سے بات کے ہوئے جھجکے، سمجھ لو کہ آپ کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف میں جو پڑھاؤ پڑھ لیجئے، یا رب صلی وسلم، یا رب پڑھیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پارٹ 3۔ اب حدیث سنیے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک اتنا بڑا پیالہ تھا جس کو 4 آدمی اٹھا کر لاتے تھے، اس کا نام تھا غرہ۔ ایک مرتبہ جب لوگ چاشت کی نماز ادا کرنے حاضر ہوئے تو یہ پیالہ سامنے لایا گیا، 4 آدمی اٹھا کر لائے۔ اس میں روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں پکے ہوئے تھے۔ لوگ اس پیالے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اس پر ایک دیہاتی شخص نے کہا کہ بیٹھنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ اشکال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے ایک شریف بندہ بنایا ہے، متکبر اور سرکش نہیں بنایا۔ میں متکبر نہیں ہوں، میں ایک شریف بندہ ہوں اور میرے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ جگہ نہیں تھی تو میں ذرا ایسا بیٹھ گیا تاکہ دوسرے کو بھی جگہ مل جائے، بھی تو بھی آ جا، بھی تو بھی آ جا، بیٹھ جا۔ یہ نہیں کہ میرا دسترخوان الگ ہے، دوسروں کا دسترخوان الگ ہے، خواص کا دسترخوان الگ ہے، عوام کا دسترخوان الگ ہے۔ نہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنارہ کنارہ سے کھاؤ، درمیان میں سے نہ کھاؤ، کھانے میں برکت ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجیے۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے برتنوں کا عام رواج تھا اور اس زمانے کی صنعت کے لحاظ سے وسیع اور بھاری برتن عمدہ سمجھے جاتے تھے۔ بالخصوص عرب علیحدہ کھانے کے عادی نہ تھے۔ ہماری طرح نہیں، پلیٹیں الگ الگ ہے، سب کی پلیٹیں الگ الگ، لوگ آگے پلیٹ رکھو، ارے بھی ان کے سامنے ایک پلیٹ رکھو، ایک پلیٹ نہیں ہے، ارے بھی ان کے سامنے ایک پلیٹ رکھو، نہ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ عربوں میں ابھی بھی بہت بڑا تھال ہوتا ہے، عرب بیٹھ جاتے ہیں، سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ عرب علیحدہ کھانے کے عادی نہ تھے، اس لیے ان کے یہاں مہمانی کے موقع پر لکڑی وغیرہ کے بڑے بڑے برتن استعمال ہوتے تھے۔ سرید عرب میں عمدہ کھانوں میں شمار ہوتا تھا اور طبی لحاظ سے بھی وہ نہایت اچھا، جلدی ہضم ہونے والا ہوتا تھا۔ ایسی نوبت کبھی کبھی آتی تھی کہ کبھی اس قسم کا موقع مل جائے، اس لیے جب ایسا موقع مل جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کر لیتے۔ ان میں شہری اور دیہاتی ہر شخص ہوتا۔ یہ کوئی بادشاہ کا دسترخوان نہ تھا جہاں کسی بے پڑھے دیہاتی کو بولنے کی عادت نہ ہوتی،
جس کے دل میں جو آتا وہ اپنی زبان سے کہہ گزرتا۔ یہاں بھی ایک دیہاتی نے آپ کی اس بیٹھک کو جب خلاف معمول دیکھا تو ٹوکا، مگر حضرت کے اخلاق پر قربان جائیے، آپ کو ذرا بھی ناگوار نہ ہوا، بلکہ یہاں بھی بہت ہنستے ہوئے جچے تلے کلمات نکلے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک سبق بن گئے۔ یعنی انسانی بندگی اور مزاج کی شرافت یہی ہے کہ ان موقعوں پر دوسروں کا خیال مقدم رکھے۔ آخر اس وقت میں میزبان ہوں، جگہ کی تنگی میں بھی اپنی راحت کا خیال رکھنا اور ذرا جنبش نہ کرنا یہ تکبر اور سرکشی ہے۔ اتنا سا جملہ فرما کر جو دوسری بات آپ کے منہ مبارک سے نکلی وہ کھانے کے متعلق ایک عام ہدایت تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ قلب مبارک پر اس کا ادنا سا میل بھی نہ تھا۔ سوچو کہ اگر اس زمانے میں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو محفل میں کیسی لوگ باتیں کریں۔ اس لیے یاد رکھو، گھر میں بھی ہمیشہ ساتھ کھانے کی کوشش کرو، ایک ہی برتن میں کھانے کی کوشش کیجیے، اس میں محبتیں بھی بڑھے گی اور اس کے اندر جو ہے برکت بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یا رب صلی وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پارٹ 4۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی سارے صحابہ نے، غزوہ خندق میں شدت بھوک کی شکایت کی اور اپنے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ حضرت بہت بھوک لگ رہی ہے، خوب سردی ہے، اور ہمارے پیٹ پر دیکھیے ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ جو کھولا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ پر ایک ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اس لیے قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی قربانی کی تقریر نہیں کی، خود آپ نے بھی قربانی دی ہے کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، جو کی روٹی پر گزار ہوتا تھا، کبھی کبھار بھوک لگتی، اب وہ یہ منصاری کے مکان پر چلے جاتے، حدیث میں قصے تفصیل سے آتے ہیں اور کہتے کہ کچھ کھانے کو ہے۔ کبھی بھوک لگتی، حضرت فاطمہ کے گھر چلے جاتے، بٹیا کچھ کھانے کو ہے، حضرت فاطمہ کہتی کہ ابو کچھ نہیں ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، سنتوں کا اجرا کیجیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیجیے،
اور ان کی باتوں کو دنیا میں پھیلائیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ، دھیان سے پڑھو، دھیان سے، غفلت سے نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، حدیث شریف میں آتا ہے جو دھیان سے پڑھے اللہ تعالی آسمانوں پر خود کہتے ہیں میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے مجھے سونپ دیا۔ یہ صحیح حدیث شریف میں حوالے کئی بار دے چکا ہوں۔ میں نے پڑھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ یونس مسلمان ہو گیا۔ آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی یہی چیز ہے، لیکن دھیان کے ساتھ پڑھو۔ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا علاج بھی آسمانوں سے آیا۔ تفصیل سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں مگر آپ کو اس کی قدرت نہ ہوتی تھی۔ وہ جادو ایسا ہوتا تھا کہ صحبت نہ کر سکتے تھے۔ یہ سب سے خطرناک جادو ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے صحبت نہ کر سکے۔ سفیان کہتے ہیں جادو کی یہ سب سے سخت تر قسم تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا، عائشہ جانتی ہو آج اللہ تعالی نے ساری بات خواب میں مجھے دکھا دی، کس نے جادو کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، سب بتا دیا۔ ماں عائشہ نے پوچھا، حضرت کیسے بتایا، مجھے بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا، دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ جو میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، بھی جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے، لبید ابن عاصم نے کیا ہے، جو منافق تھا۔ تو اس نے پوچھا، اچھا یہ جادو کس چیز پر کیا ہے؟ اس نے کہا، ایک کنگھی اور کنگھی کے بالوں میں۔ اس لیے خاص طور سے میں کہتا ہوں ذہن میں رکھنا، مائیں بہنیں جو جاتی ہے نا پتہ نہیں وہ بال بنانے پاؤڈر وہ کہتے ہیں وہ کھلے ہوئے میک اپ کرنے اور چہرہ بناتی ہیں، بال بھی کترواتی ہیں، بال وہیں چھوڑ کے آتی ہے، ان بالوں پر تو بہت زیادہ جادو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو جو ہوا تھا بالوں پر ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کنگھی اور کنگھی کے بالوں میں۔ اس نے پوچھا، اچھا وہ جادو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے ہے۔
سارا اتا پتا فرشتوں نے بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور جاگتے ہی سیدھے وہاں تشریف لے گئے اور جادو کو نکالا اور فرمایا یہی کنواں تھا جو مجھ کو دکھایا گیا تھا. اس کا پانی سرخ لال تھا اور اس کے ارد گرد درختوں پر ایسی وحشت برستی تھی گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جادو نکال لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو ذرا پھیلا دیجئے لوگوں کو پتا چلے اس نے یہ کیا, اس کو پریشان یعنی اس کا بدلہ لیجئے یہ کیجئے. آپ نے فرمایا دیکھ عائشہ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. اب مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی کسی برائی میں مبتلا کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اس میں 2 پوائنٹیں اہم ہیں. نمبر 1 جادو ہوتا ہے اور بالوں پر ہوتا ہے اور عورتوں کے بالوں پر جتنی عورت جوانی کی طرف چلے گی کنواری لڑکی ہوگی, یہ ذہن میں رکھنا, یہ علماء نے لکھا ہے, تشریح کر رہا ہوں تھوڑی سی. کنواری لڑکی ہوگی اس کے بالوں پر جلدی جادو ہوگا. بڑی ہوئی شادی ہو گئی اب کم, ماں بن گئی اب کم, 2 بچے ہو گئے اب کم, 3 بچے ہو گئے اب کم, اب بوڑھی ہو گئی اب کم. اس لیے یاد رکھنا جو مائیں بہنیں اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہے, کنگھی کر کے کوڑے کباڑے میں ڈال دیتی ہیں, ایسا ہرگز نہ کیجیے. اس کو سنبھال کے رکھیے اور سنبھال کے رکھ کر یا تو کسی جگہ دفن کر دو یا سمندر میں ڈال دو. یہ ترتیب ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ جادو کا علاج ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ آسمانوں سے اتری ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. جو آدمی صبح 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے اور شام کو یہ اپنی عادت ڈال دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ خاص قسم کے جادو کے لیے عرب میں ایک علاج بھی تھا جس کو نشرہ کہتے تھے. حدیث میں بھی علاجن ان کلمات کی اجازت بھی آئی ہے. حضرت عائشہ نے اس علاج کا تذکرہ فرمایا, حضرت آپ پر جادو ہے اور تو آپ جو ہے یہ علاج کروا لیں. آپ نے فرمایا نہیں, میرے پروردگار نے مجھ کو سورہ فلق اور سورہ والناس کے ذریعے سے شفا عطا فرما دی ہے, اس لیے میں یہ علاج نہیں کرتا. جادو کے متعلق مختصر میں نے مضمون عرض کر دیا. یہ تفصیل ساری کی ساری بخاری شریف میں ہے, حدیث تو بخاری میں ہے اور اس کی تشریح علماء نے اپنے اپنی جگہوں پہ لکھی ہے. اس لیے خاص طور سے مائیں بہنیں بچے اس کا خاص خیال رکھے. داڑھی ہے, بال نکل گیا, یہ میں کہ بال توڑ دو, آپ بال توڑ دو تو جادو کا اثر نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھو. اور یہ جو بیوٹی پارلر, ہاں اب یاد آیا, بیوٹی پارلر میں جو خواتین جاتی ہیں اور وہاں بال جو ہوتے ہیں وہ سب وہاں چھوڑ کے آ جاتی ہیں, یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی جادو سے ٹونے سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار, صبح شام اسے پڑھا کرو. اس میں جادو جنات سب کا علاج میں نے حدیث کے اعتبار سے لکھ دیا ہے. اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور بچوں کو بھی پڑھوانے کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ. اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاسقام. اے اللہ, ساری جو خطرناک بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے شر سے تو میری حفاظت فرما. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے
میری دعا آپ کے لیے. اب سنیے، اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے. میرے پاس آپ کے لیے دعا ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے. میں دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو اور ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نام میں، کام میں، گھر میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں، مال میں، دین میں، دنیا میں اور مرنے کے بعد ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ تندرستی اور سلامت رکھے. یہ دعا میں نے میرے لیے بھی کی ہے، میری نسلوں کے لیے بھی کی ہے، اور آپ کے لیے بھی کی ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ ہے، ایک اہم بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوسرے کے لیے دعا کرنے سے فرشتہ فوراً کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ، کہ دوسرے کے لیے دعا کیجئے. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی یہی دعا قبول کرے. کسی آپ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح کرنا ہے، شادی ہو نہیں رہی، تو آپ جو دیکھو آپ کے خاندان میں کون سے لڑکیاں بیٹھی ہیں، اپنی بیٹی کے لیے بھی دعا کرو اور ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ اس کی شادی کا انتظام کر، فلاں کو گھر کی ضرورت، اس کے گھر کا انتظام کر. فرشتہ کہے گا اے اللہ اس کے لیے بھی یہی دعا قبول کر. کوئی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. یہ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے. یہ میں نے جو لمبی چوڑی دعا کی تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے کہ فرشتہ میرے لیے بھی دعا کرے گا کہ یہ دعا اللہ یونس کے لیے بھی قبول کر. یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. بخیل ہے وہ آدمی جو دوسرے کے لیے دعا نہ کرے، وہ آدمی بخیل ہے، بہت خراب ہے. وہ سمجھتا میں دعا کروں گا اس کا، ارے تو دعا کرے گا تو تیرا کام تو بنے گا، اس کا اللہ بنائے گا، تیرا بھی بنائے گا، اور کرنے والا تو اللہ ہے، اور فرشتہ تیرے لیے دعا کرے گا. اس لیے ہمیشہ فرشتوں کی دعائیں لیتے رہیے، دعا میں بخیلی نہ کیجیے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک. اے اللہ تیرے خزانے میں جتنی خیریں ہیں تو عافیت کے ساتھ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور تیرے خزانے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے، عافیت سے تو ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں، سارے دینی کام میں، یا قرآن شریف کے ترجمے میں اور حرمین شریفین کی دعاؤں میں، اجتماعات کی دعاؤں میں، خلوت اور جلوت کی دعاؤں میں، عرفات اور مزدلفہ کی دعاؤں میں، اے اللہ تو اس کا پورا حصہ عطا فرما، اور میرے سارے کام میں تو اس کو پارٹنر بنا دے. دینا تو اللہ کو ہے،
مجھے تو دینا نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میرا کام بھی بنے گا، آپ کا کام بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نافرمان میاں بیوی کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل۔ اب سوال سنیے، کسی نے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آج کل میں بہت پریشان ہوں، میاں کہہ رہا ہے، میری اہلیہ میری کوئی بات نہیں مانتی ہے، میرے والدین بھائی بہن سبھی سے لڑائی کرتی رہتی ہے اور ان سب کے ساتھ مجھے قتل کی دھمکی بھی دیتی ہے۔ میں ہر ممکن کوشش سمجھانے کی کر چکا ہوں، اس سے علیحدہ بھی رہ چکا ہوں۔ اس کے والدین بجائے اس کو سمجھانے کے اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، جس سے وہ اور زیادہ بھی شیرنی بن جاتی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا فرمانے کے ساتھ کوئی تدبیر ایسی بتائیں کہ میں اس مصیبت و پریشانی سے نجات پا سکوں۔ یہ تو شوہر نے لکھا ہے۔ کبھی کبھی خواتین جو ہے وہ بھی لکھتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ایسی ہی شکایت کرتی ہیں۔ تو دونوں کا یہ جواب ہے جو جواب دے رہا ہوں۔ پہلے بات ذہن میں رکھیے کہ سوال جواب کا میں زیادہ قائل نہیں ہوں۔ جو بھی پوچھنا ہو اپنے وہاں کے علماء سے پوچھیں۔ یہ ہمارے ہاں ترغیبی مضمون ہوتا ہے، ترغیبی مضمون سن لیں، لیکن یہ کہ سوال جواب کا دروازہ میں کھولنا نہیں چاہتا، اس لیے اس قسم کے سوالات نہ بھیجیں، لیکن یہ بات آئی تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے۔ دوسرا، استغفار کی کثرت کیجیے۔ چوتھی بات یہ کہ میاں جو ہے اگر بیوی بہت پریشان کر رہی ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ بیوی بن جائیے، اس کو شوہر بنا دیجیے، کہ بیوی کو شوہر بنا دیجیے کہ چل بھی تو گھر کی بڑی، میں چھوٹا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا، 2 دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عقل دے دے گا اس کو۔ اور اگر بیوی بہت پریشان ہے تو بیوی جو ہے وہ خاموش ہو جائے، بس بیوی شوہر جیسا کہے ویسا مان لے۔ شوہر کہے دین ہے، ہاں دین ہے بھائی، شوہر کہے رات ہے، ہاں رات ہے، شوہر کہے کہ یہ یہاں بیٹھ گئی، یہ پکا رہی ہوں، یعنی اس کی بات مانو اور ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دو۔ ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دینے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور یہ حدیث ذہن میں رکھو کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر محبت کی نگاہ سے مسکراؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ اب ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کے پریشان کن حالات سے بہت قلق ہے، جو عادت لگ جاتی ہے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہے، صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیجیے۔ لیکن ایک وظیفہ جو علماء نے لکھا ہے، ایسے حالات میں اگر کوئی کر لے، یہ وظیفہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بہت زبردست فائدہ ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز ہو، یا لطیف ہو، یا غفار۔ یہ پڑھنا ہے 200 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، جیسا بھی پڑھ لیجئے، لیکن پڑھ لیجئے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے، پانی پر دم کر پی لیجئے، پلا دیجئے،
تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میاں بیوی میں خوب محبت بڑھ جائے گی. پھر ایسی محبت بڑھے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے کا کبھی نام ہی نہیں لیں گے. پھر سے میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، کہ بنا سکوں نہ بنا سکوں، اس لیے دعا پھر سے سن لیجئے. یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز، یا لطیف، یا غفار. 200 مرتبہ پڑھنا ہے. آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے ایک دوسرے کو پلا دیں، خود بھی پیئیں، اور اگر اولاد ناراض ہے تو ان کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہو. کوئی سیٹ ناراض ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو. کوئی پارٹنر ناراض ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو. کوئی آفیسر ناراض ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن اس کو جو ہے بس آپ خود پڑھ کر آپ خود دم کر کے پی لیں گے تو بھی انشاءاللہ اس پر اثر پڑے گا اس کا. ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ میں نے اور ایک نصیحت کی بات، جس کی اصلاح مشائخ سے نہیں ہوتی اس کی اصلاح نافرمان بیوی اور نافرمان شوہر سے ہو جاتی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ مشائخ جس کی اصلاح نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایڑا ٹیڑھا شوہر دے دیتا ہے اور ایسی اڑی ٹیڑھی جو ہے بیگم دے دیتا ہے، وہ جو ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس لیے خود اپنی اصلاح کی فکر بھی کیجیے آپ. اب میرے ساتھ پڑھیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ سارا مضمون میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 6 صفحہ نمبر تقریباً 148 152 سے میں نے سارا مضمون لیا ہے. اپنی کتاب سے مضمون میں نے لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. صدقات کی بہت قسمیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. دھیان سے سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. نمبر 2، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. نمبر 3، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے. نمبر 4، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. نمبر 5، پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے. نمبر 6، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کی ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے. اب سارے صدقات تو فوراً آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک صدقہ فوراً کر سکتے ہیں. بیوی کے سامنے دیکھ کے مسکرائیے اور بیوی آپ کو دیکھ کر مسکرائے، صدقے کا ثواب مل جائے گا. بیوی نہیں ہے، کوئی دوست ہے مسلمان، اس میں مسلمان کا شرط لگائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پارٹنر آپ کو مسلمان ہے، خالی اس کے سامنے دیکھیے آپ، تو دیکھنے سے جو ہے وہ صدقے کا ثواب مل جائے گا. اب دیکھنے سے دیکھ کر مسکرائیے آپ. بیٹا ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے، پارٹنر ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے. یعنی مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے، اس مسکرانے کو صدقے کا ثواب کہا گیا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور تیسری روایت میں ہے میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. تو یہ عمل تو کر لیجئے فوراً، کیونکہ بیگم پاس میں ہوگی، شوہر قریب ہوگا، نہیں تو دوست قریب میں ہوگا.
نہیں تو کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا، مسجد میں جائیں گے، کسی نہ کسی سے ملیں گے تو جو ہے مسکرا دو. مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ صدقات کی قسمیں ہیں. اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، اسے ذہن میں رکھنا اور کبھی کبھار جو ہے اس پر عمل کرتے رہو. یعنی جب بھی کسی کو مسافہ کرو تو مسافہ کرنے سے پہلے مسکرا لو اچھے طریقے سے. بس مسکرانا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن بعض لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے میلے ہوتے ہیں کہ مسکرائیں گے لیکن اندر کا جو ہے ان کا بھڑاس ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا یہ نفاق کا بہت نیچا درجہ ہے. بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جن کو ہدیہ دو، ان سے محبت سے باتیں کرو، دعا سلام کرو اور بہت اچھی طریقے سے ملیں گے، ہنس کر ملیں گے، مسکرا کر ملیں گے، لیکن اندر ان کا بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دلوں پر مہریں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کرے. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کرنا. یہ زبردست بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ زبردست بیماری ہے. اس لیے نفاق نہیں ہونا چاہیے. مسکرانے تو دل کے اندر بھی دل بھی صاف ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.